التحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی جو آیت مبارکہ کل آپ کے سامنے ذکر ہوئی، اسی کے سلسلے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، ایک کا نام نور ہے، دوسرے کا نام کتاب ہے۔ نور بھی من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، کتاب بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ یہ نور کیا سمجھ میں آئے گا، یہ کتاب کیا سمجھ میں آئے گی؟ نور سمجھنے کے لیے، کتاب کو سمجھنے کے لیے ابتدائی منزل میں تو کم سے کم ہم سمجھیں یا مسلمان اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کی گواہی ابھی مغرب سے پہلے جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں یا تمام مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اذان کہتے ہیں۔ اذان کا فقرہ اللہ اکبر کے بعد جو زبان پہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد جملہ ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پر محمد۔ اچھا یہ آپ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول ہیں، یہی تو ہوتا ہے ترجمہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج تک کسی بچے سے، کسی بزرگ سے، کسی نوجوان سے، کسی مسلمان سے، کسی بھی فرقے والے سے یہ آپ نے سنا کہ اس نے یہ کہا ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ ترجمہ یہی ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ ہر فقرے پہ غور کریں،
سے اذان کا آغاز ہوا، بس یہاں پہ آپ پہنچے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر اسلام کو گئے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ یہ 1400 سال سے جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، وہ آج بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہیں۔ اور تمہاری کیفیت کیا ہے؟ ادھر اٹیک پڑا نہیں، ادھر روح قبض ہوئی نہیں، اور باتیں کیا شروع ہوتی ہیں؟ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے۔ ارے لیٹے سامنے تھے کیوں کہہ رہے ہو؟ ہیں کامیاب ہیں نہیں؟ سامنے بڑے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے، بہت اچھے سے ملا کرتے تھے۔ ارے سامنے لیٹے ہوئے کو تھے کیوں کہہ رہے ہو؟ لیٹا ہوا ہے، کہاں تھے؟ سمجھنا، مصطفیٰ میں اور عام انسان میں سمجھنے کی کوشش کرے مسلمان۔ تم کیا ہو، وہ کیا ہے؟ تم پڑے ہو پھر بھی تھے، وہ 1400 سال ہو گئے چلے گئے پھر بھی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کمال کی بات ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیسی عقل ماری گئی؟ تم پڑے ہو، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بھی کچھ کم ہو گیا؟ کچھ نہیں، کہ روح نکل گئی تو اب تھے ہو گئے، ہے نہیں؟ وہ 1400 سال ہو گئے چلے گئے پھر بھی ہیں، اور کم وقت اب بھی کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب یہ جو فقرہ کہا تو ہم نے مؤذن سے پوچھا، یہ جو تم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسول جب بنائے جا رہے تھے تو تم تھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں پر یہ حادثہ ہوا، میں گواہ ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا۔ ہر مؤذن کھڑا ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے مؤذن کو پکڑا، ادھر محمد جب اللہ کے رسول بنائے جا رہے تھے تو تھا وہاں؟ کہا نہیں، میں تو نہیں تھا۔ تو یہ کیوں جھوٹ موٹ کی بات کر رہا ہے؟ تو کیسے گواہی دے رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہ ہم نے اپنے ابا سے سنا ہے۔ ہم نے اس کے ابا کو پکڑا، ادھر آؤ، تم نے اپنے بچے کو کیا سکھایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تم نے دیکھا رسول بنتے ہوئے؟ کہا نہیں، ہمیں تو مولانا نے بتایا۔ میں مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب آپ نے پیغمبر کو نبوت ملتے دیکھی جو آپ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے پھر کیسے لوگوں سے کہلوا رہے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب نے کہا میں نے تو روایتوں میں پڑھا، راویوں نے لکھا، میں راویوں کے پاس چلا گیا۔ ہم نے روایت کرنے والے لکھنے والے یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا کی
کہا نہیں صاحب ہم تو نہیں تھے. ہم نے پھر کیوں کہتے ہو؟ تم نے کیسے کہلوایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہم نے تو اصحاب پیغمبر سے یہ بات سنی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا یاد رکھیے گا گواہی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی حادثے میں کسی بھی آپ کوئی ایسا کارنامہ ہو جائے جو کیس کر دیا جائے ججز کے سامنے، جب آپ پہنچیں اور جج پوچھے یہ آپ کے سامنے ہوا اور وہ کہتے نہیں میں نے سنا تھا، کیس کا کیا ہوگا؟ اگر رہ بھی گیا تو کوئی معنی میں نہیں رہے گا، کیونکہ کیس کا دار و مدار ہوتا ہے گواہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. گواہ کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا، میں چشمدید گواہ ہوں، تبھی وہ کیس جاندار ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. تو ہم نے اصحاب سے پوچھا اے اصحاب پیغمبر، کیا اللہ جب اپنے نبی کو نبوت دے رہا تھا تم تھے وہاں؟ جو یہ تم نے بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تمام اصحاب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. ہم نے پھر کیسے کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے پوری کائنات کسی کے صدقے میں آج بھی کہہ رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ نہ بتاتا تو یہ بھی پتہ نہ چلتا. تو ہم نے اصحاب تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے جب ذوالعشیرہ کا واقعہ ہوا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی نے اعلان کیا کہ جو کار تبلیغ دین میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا. جب نبی نے یہ جملہ کہا 12 سال کے بیٹے ابو طالب کے علی نے کھڑے ہو کے کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. تو معلوم ہوا پوری کائنات میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جس کی زبان پہ آیا اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی زبان پہ سب سے پہلے رسول اللہ آیا اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے. گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چشمدید گواہ. اب اگر علی نے کھڑے ہو کے کہا انا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا، اللہ کے رسول میں مدد کروں گا، تو اس جملے سے پتا چلتا ہے اصحاب نے یہی کہا میں نے علی سے سنا. بات مؤذن سے شروع ہوئی، سارے مسلمانوں سے گزر کے بات علی پہ پہنچی کہ سب سے پہلے محمد کو رسول کس نے کہا؟ تو کہا علی نے کہا. تو اب بات ثابت ہو گئی کہ جب تاج نبوت اللہ پہنا رہا تھا، گویا تاج نبوت جلی پہنا رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جب ایک کلمہ محمد الرسول اللہ کو سوائے علی کے نہیں سمجھ سکتے تو اور کیا سمجھو گے اور کون سی چیز کو لاؤ گے؟ مرکز تلاش کریں، مرکزیت دیکھیں کہاں سے ہے، کہاں سے ملا ہے. اب جو ہم نے کہا اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، اللہ کی ہی طرف سے کتاب بھی آئی، تو نور من جانب اللہ، اللہ ہی کی طرف سے نور ہے.
کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نور کیسے اللہ کی طرف سے ہے؟ ہم نے کہا نور سے مراد علی کی ذات ہے، کہ علی اللہ کی طرف سے ہے، کیسے یہ مانے؟ بھئی قرآن اللہ کی طرف سے، اس کو کیسے مانتے ہو؟ کہ قرآن کی ہر چیز منسوب ہے اللہ کی طرف، ہر چیز، اس کی جتنی بھی آیتیں ہیں آیت اللہ ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ ہر چیز قرآن کی منسوب کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو اللہ ہی کی۔ لیکن آپ کہتے ہیں علی اللہ کی طرف سے، تو یہ کیسے مانے؟ یہ نور اللہ کی طرف سے، علی کی ذات اللہ کی طرف سے، یہ کیسے مانیں گے، کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم نے قرآن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ آیت ہے، تو کیا ہے؟ آیت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آیت اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، آیت اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق، آیت اللہ، اللہ کی آیت ہے۔ اور ہر چیز، ہر آیت منسوب ہے اللہ کی طرف۔ آیت اللہ، اللہ کی آیت ہے، یہ بھی اللہ کی آیت ہے، یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ کی طرف منسوب ہے تو وہ اللہ کی۔ قرآن کا کتاب اللہ پورا کے پورا اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے یہی بات ہے، اگر ہر چیز اللہ ہی کی طرف منسوب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو علی بھی اللہ کی طرف سے، کہا وہ ہم کیسے مانیں گے؟ کہ ہاتھ ہیں لیکن ید اللہ، زبان ہے لسان اللہ، چہرہ ہے وجہ اللہ، آنکھیں ہیں عین اللہ۔ اگر کتاب اللہ ہے تو علی کا نفس اللہ۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس سمجھنے کی کوشش کریں، جو منسوب ہے ادھر، اگر قرآن کی ہر آیت منسوب ہے اللہ کی طرف، تو علی کے تمام تر اوصاف اور تمام اجزاء منسوب ہیں اللہ کی طرف۔ اگر علی کا ہاتھ ہے تو اب علی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ید اللہ ہے۔ علی کی آنکھیں ہیں تو وہ علی کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ عین اللہ ہیں۔ علی کے کان اذن اللہ ہیں، ید اللہ علی کے ہاتھ، یہ علی کے ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہیں۔ زبان علی کی کہ علی کی نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ تو اب اگر یہ بات کرتے ہیں تو اعتراض کیا ہوتا ہے سامنے؟ مولانا صاحب آپ نے تو ایسا بنا دیا، ہاتھ بھی ہو گئے اللہ کے، جنب اللہ، سینہ بھی اللہ کا، پیر بھی، رجل اللہ، اللہ کے پیر، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، لسان اللہ، اللہ کی زبان۔ تو یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ تو آپ نے ایک انسان بنا دیا ہے، اور اللہ کی تو یہ سب کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اگر اس کی آنکھیں ہیں، اگر اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا سینہ ہے، اس کے پیر ہیں، تو وہ ہماری طرح انسان ہو گیا؟ ہم نے یہی تو مشکل ہے سمجھنا، یہی مشکل ہے۔ اللہ کی طرف یہ نسبت دے کر رسول نے بتا دیا، علی کو اللہ نے انبیاء، پیغمبر کے سوا تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا، ممتاز کیا ہے۔ وہ کیسے آپ سمجھیں گے ممتاز کر دیا؟ ہاتھ علی کے ہیں لیکن ارادہ جب کرتے ہیں تو اب ارادے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جناب آدم وہی کام کریں گے جو وہی آئے گی، نوح وہ کام کریں گے پیغمبر کا جو وہی آئے گی، اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا وہ نبی کریں گے۔ لیکن
علی کے لیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب مثال دے دیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کا کوئی نوکر ہے، خادم ہے، بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اسے کیا معلوم؟ آپ نے اس کو بولا ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ لے آیا۔ آپ نے کہا وہ چیز اٹھا لاؤ، وہ اٹھا لایا۔ جب مارکیٹ سے جاؤ وہ چیز خرید کے لاؤ، وہ خرید لایا۔ تو یہ کیا ہوا؟ جیسا جیسا حکم ملے گا ویسا ہی تو کرے گا۔ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں اسے نہیں معلوم، اس لیے کہ آپ الگ ہیں، نوکر الگ ہے۔ جب کہو گے تو کیے کرے گا، لیکن کبھی آپ نے اپنی آنکھ سے کہا ہے کہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سننے کے لیے اپنے کان سے کہا ذرا سنو؟ کبھی اپنے ہاتھ سے کہا ہے کہ ذرا اس چیز کو اٹھاؤ؟ نہیں، جیسے ارادہ کیا، آنکھ اٹھی تو دیکھ لیا، کان پہ غور کیا تو سن لیا، ہاتھ اٹھا تو اٹھا لیا، ارادہ کیا قدم بڑھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ کا سب ارادے پر ڈیپینڈ ہے، تو وہ غلام ہے جب تک کہ نہ کہو گے نہ کرے گا۔ انبیاء کو جب تک نہیں کہا انبیاء نے نہیں کیا۔ یہ فرق نبی میں اور علی میں ہے۔ نبی کو حکم ہوتا ہے تب کرتے ہیں، علی جب چاہتے ہیں مشیت سمجھ لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا کیا آپ نے، یہ ارادہ ہوا ادھر، جیسے ارادہ ہوا۔ ارادے کی بحث اگر چلی جائے گی تو قرآن جہاں اترا ہے تو وہاں علی بھی اترے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن قلب پیغمبر پہ اترا، علی آغوش نبوت میں اترے۔ قرآن نے زبان رسول کا بوسہ دیا، علی نے زبان رسول کو چوسا ہے۔ علی اور قرآن میں فرق سمجھیں۔ علی اور قرآن کی برابری دیکھیں۔ قرآن قلب پیغمبر پہ اترا، علی دوش پیغمبر پہ چڑھا۔ ذرا برابری تو دیکھیں، قرآن اور علی میں برابری کیا ہے؟ قرآن پڑھیں تو عبادت ہے، علی کا ذکر کریں تو عبادت ہے۔ ذرا برابری کا تصور تو دیکھیں، قرآن پڑھیں تو عبادت، علی کا ذکر کریں تو عبادت۔ لیکن ہاں پھر بھی اللہ نے ایک فرق رکھا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن اور علی میں فرق کیا ہے؟ بھائی قرآن آپ پڑھیں گے تو عبادت، علی کا ذکر کریں گے تو عبادت۔ لیکن قرآن پڑھیں گے تب عبادت ہے، لیکن آپ بیٹھ جائیے کہیے قرآن قرآن قرآن، یہ عبادت ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے رہیے صبح سے شام تک قرآن قرآن، کہیے عبادت نہیں ہے۔ قرآن قرآن کہنا عبادت نہیں ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کون سمجھے گا کہ نبی نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا بارہا آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔
छठे इमाम से एक शख्स ने पूछा, मौला ये जो फरमान है पैगंबर का कि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, गौर कीजिएगा, हम सब के सब मोहम्मद हैं, लेकिन मैं देखता हूं सबका नाम तो मोहम्मद नहीं है। कभी इस एंगल से सोचा है? इस थिंकिंग देखें कितनी। उसने कहा सबका नाम मोहम्मद नहीं, पैगंबर इस्लाम का नाम मोहम्मद है, उसके बाद नाम जो आता है वो अली है, तीसरा नाम हसन है, चौथा नाम हुसैन है, पांचवा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद बाकी, फिर लफ्ज आ गया मोहम्मद है, फिर जाफर सादिक। इस तरह से जो नाम आए उसमें गिने चुने नाम, मूसा काजिम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, इमाम अस्करी, फिर पैगंबर के नाम पर आखिरी इमाम का नाम है। तो ये जो नबी ने कहा सब के सब मोहम्मद हैं, ये बात समझ में नहीं आई। छठे इमाम ने कहा कुरान उठा, उसने कुरान उठाया और उठाने के बाद कहा खोलो, उसने कुरान खोला, कहा क्या है? कहा सूरह निसा, गौर करना, कौन सा सूरह है? कहा सूरह निसा। कहा कुरान बंद करो, उसने कुरान बंद कर लिया। कहा फिर खोलो, फिर उसने खोला, कहा क्या है? कहा सूरह यासीन। कहा बंद करो, फिर बंद किया। कहा फिर खोलो, फिर खोला, कहा क्या है? कहा सूरह दहर। कहा फिर बंद करो। कई मर्तबा खोला, बंद करवाया, और जब भी खोलता है तो नया सूरह निकलता है। जब बंद किया तो इमाम ने कहा अब ये क्या है? क्या कह रहा हूं? अब ये पूरा क्या है? कहा मतलब कुरान। कहा नहीं, ये सूरह यासीन है। कहा नहीं, बोलो कुरान। क्या कह रहा हूं? कहा ये क्या है? कहा कुरान। कहा नहीं, ये सूरह दहर है। कहा नहीं, वो इसमें है लेकिन ये कुरान है। कहा ये क्या है? वो कह रहा है कुरान। मौला कहता है सूरह निसा। कहा वो इसमें है लेकिन ये कुरान है। मौला ने फरमाया इस तरह से इसमें नाम अलग अलग हैं लेकिन कुल क्या है? कुरान। कहा हमारे 14 में 12 में देखोगे किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन जब कुल के कुल को देखोगे जैसे वहां कुरान तो यहाँ कुल के कुल मोहम्मद। सलावत में है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीम मंजिलत है, अजीम मकाम है, अजीम रुतबा है अहले बैत का, कि जिन्हें परवरदिगार ने जो मकाम दिया है उस मकाम को समझना ये अहले गैरों का काम नहीं है। जब तक कि लुत्फ इलाही किसी के शामिल हाल ना हो जाए तब तक वो नहीं समझ सकता ये क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनकी मंजिलत क्या है। ये फर्श अज़ा जिस पे हम और आप आके बैठ गए आसान नहीं है। ये फर्श अज़ा की देन वो है कि जो पूरा साल दुश्मन मुसलसल कोशिश करने के बाद जो किताबें लिखता है, जो फतवे सादिर करता है, हुसैन इब्न अली की यूनिवर्सिटी चांद रात को खुल जाती है, 10 दिन में इतना सब कुछ मिल जाता है कि फिर जहनों में कोई ये नहीं रहता है कि कोई खलिश बाकी रह गई हो। ये सदका है अहले बैत का, ये सदका है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ज़ाहिरन आप फर्श अज़ा पे आए और आने के बाद आप बैठ गए, ना सिर्फ ये कि आप बैठ गए, जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं। अजीब व गरीब, कभी तो ऐसी उस पर बैठे चले गए,
روایتوں میں تو یہاں تک ہے ملک آتا ہے جو مجلس میں بیٹھ کے جاتا ہے، ایسی خوشبو عرش پر جا کے دیکھتا ہے، محسوس تو دوسرے فرشتے کرتے ہیں کہاں تھے، یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ کہاں فرش پہ مجلس حسین میں شرکت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ جو خوشبو لے کے چلے جاتے ہیں عرش پر، کہتے ہیں یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے، یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، بسا اوقات کچھ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں مجلس سننے کے بعد کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی میں جلدی سے نکل رہا ہوں، تبرک بٹے گا تھوڑا تاخیر ہوگی، کیا ہے تبرک نیاز ہے وہ؟ نہیں ایسا نہیں، تبرک کی اہمیت سمجھیں، تبرک کا مقام سمجھیں، رتبہ سمجھیں۔ بیمار ہونے کے بعد کتنی بڑی گولی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، سر کا درد ختم ہو گیا، بدن میں کتنا پین ہو رہا تھا سب ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ آپ کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیتی ہے، یہ دنیا والوں کی بنائی ہوئی ہے۔ حسین ابن علی کی مجلس کا تبرک پہنچنے کے بعد جس میں کیا انقلاب پیدا کرتا ہے، کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، نجاستیں چھٹ جاتی ہیں، منحوسیت دور ہو جاتی ہے، طہارت سے قریب ہو جاتا ہے، اہل بیت کی محبت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ اس مجلس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس مجلس کو، اس مقام کو۔ تاریخ میں مجلسوں کا تذکرہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ جو ذکر ہو رہے ہیں، نہ صرف کہ ایسے ہی، یہ اس ذات کا ذکر ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر خود ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ یہ ذکر حسین ابن علی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل انسان میں نہ آئے۔ بھائی اتنی زیادہ آگ نمرود نے جلوائی تھی، جناب ابراہیم کو ڈالا اور پھر بھی وہ جلے نہیں، کہ یہ معجزہ ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایک مر جاتا ہے، سوگ کتنے دن منایا جاتا ہے؟ 10 دن، 20 دن، مہینہ، 40واں، برسی ہوئی بات ختم ہو گئی۔ جس گھر میں کل چیخ پکار ہو رہی تھی ایک مرنے والے کے پیچھے، اسی میں شادی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لیکن 1400 سال سے یہ مسلسل مجلسوں کا بپا ہونا اور ذکر حسین پر لگتا ہے کہ جیسے ابھی ذکر واقع کربلا ابھی ہوا ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے قائم نہیں ہیں، یہ وہ معجزہ ہے کہ جو رب کائنات کا وعدہ ہے، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ کبھی یہ فخر کوئی محسوس نہ کرے میری وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، بلکہ فرش عذاب بچھا کر شکر بجا لانا کہ تمہیں اس لائق سمجھا گیا، کہ تمہیں یہ وقت دیا گیا کہ تم نے فرش بچھا لیا، یہ تمہیں بیٹھنے کی خوش نصیبی مل گئی۔ اس لیے حسین ابن علی اس بلند ترین مینارے کا نام ہے کہ جہاں ملائکہ کو بھی شفا ملتی ہے۔ عجیب و غریب ایک بات آ گئی ذہن میں، شفا کی بات آئی ایک دم ذہن میں۔ ایک واقعہ ہمارے ہاں مسلسل پڑھا جاتا ہے، مولا حسین کی ولادت پہ فطرس کو لایا گیا اور گہوارے سے مس کیا گیا اور فطرس کو بالوں پر مل گئے۔ ڈیٹیل کا واقعہ آپ کو مسلسل سنا ہوا ہے کہ ادھر مولا امام حسین کی ولادت ہوئی اور ادھر جبرائیل ہزاروں کے تعداد میں ملک کے ساتھ آ رہے ہیں پیغمبر کو تہنیت دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے۔
گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اس نے دیکھا جبرائیل کو، جبرائیل کیا قیامت ہے، کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب ملائکہ زمین کی طرف آئیں گے تو قیامت کا سما ہوگا، اس وقت قیامت ہوگی، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی۔ کہا پھر؟ کہا خاتم الانبیاء کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر نے کہا جبرائیل، اے بھائی جبرائیل تھوڑی سی مدد کر، شاید اس بچے کے آنے کے صدقے میں ہماری بھی خطا معاف ہو جائے، ہمیں ساتھ میں لے لے۔ کہا ٹھیک ہے، لے کے پہنچ گئے۔ فطر اس کو لے گئے اور گہوارے سے مس کیا گیا، بالوں پر نکل آئے۔ یہ آپ نے مسلسل سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایسی بھی فکریں سامنے آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے تاب نازل کیا، سزا اللہ دے، حسین اس کو کیسے بالوں پر عطا کر دے گا؟ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے۔ یہ فرش عزا پر ہمارے یہاں قید و بند نہیں ہے، کس مذہب و ملت کا ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا وہ یہاں آ سکتا ہے، لیکن اگر مسجد ہوتی ہے مخصوص تو وہاں ہر کوئی نہیں آتا، اسی لیے ہمارے یہاں ایک امام بارگاہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں ہر کوئی آئے تو وہ آ سکتا ہے۔ گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ یہ دربار حسینی وہ ہے، حسین اسے کہتے ہیں کہ جس نے میری راہ میں اپنے پاس کچھ باقی نہیں رکھا، کہ جو راہ خدا میں قربان نہ کر دیا ہو۔ اب کوئی حسین کے صدقے میں اگر کچھ طلب کرتا ہے تو پروردگار اسے عطا کر دیتا ہے، ایسا عطا کرتا ہے۔ فطرس آ گیا، بالوں پر مل گئے، کمال کی بات ہے۔ جہاں فرشتوں کو بالوں پر مل رہے ہو، وہاں گنہگاروں کی خطا کیوں نہ معاف ہو جائیں؟ بس شرط یہ ہے کہ جو جتنی جلدی ان سے قریب ہو جاتا ہے وہ نجاستوں سے، خباثتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب افتخار کا مقام یہ ہے کہ آپ افتخار کیجئے، افتخار کیجئے، فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کس قوم میں، کس قبیلے میں خلق کیا، کہ جو قوم اور قبیلہ اہل بیت کا محب ہے، چاہنے والا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے۔ میں ایک بات اور زحمت تمام کروں گا ربط مسائل۔ مولائے کائنات کی حیات میں ایک مرتبہ شور اٹھا مدینے میں اور سارے بھاگے چلے آئے، یا علی مدد، یا علی مدد۔ ہم سے آج کہہ رہے یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ بزرگوں کی خبر لو، جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے لولا علیون، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بات یاد رکھیے گا، یہ فخر کیجئے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ افتخار کی بات ہے، کس نے فخر کیا ہے؟ یہ کیوں بھاگے آ رہے ہیں علی کے در پر؟ علی مشکل کشائے دو جہان ہے اور زمین لرز رہی ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، سارے بھاگ رہے ہیں، گر پڑ کے دروازے علی پہ آ گئے، یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا نکلے، کہا ٹھیک ہے، سب کے سب علی کے پیچھے پیچھے ہیں۔ مولا آگے آگے چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے، پہنچنے کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا ہے تراب؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ تجھے ابو تراب پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ابو کے معنی باپ ہوتے ہیں، تراب مٹی ہے، علی ابو تراب ہے۔ اب یہاں پہ بھی یاد رکھیے گا، یہ گھبرائیے گا نہیں، ڈریے گا نہیں، جتنی محبت دل میں پیدا ہو اس کو اور بڑھانے کی کوشش کیجیے۔
علی پہنچ گئے مٹی کو ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تراب تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں مچل رہی ہے، رک، آخر کیا وجہ ہے؟ زمین نے گفتگو کی، علی صبح سے آسمان نے عجیب و غریب تانے دیے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہے زمین؟ کیا تجھ سے آسمان نے ایسے تانے کی بات کہی ہے؟ کہا مولا اس نے میری طرف ایک مرتبہ مخاطب ہو کے آسمان نے کہا زمین تیرے پاس کیا ہے؟ اگر میرا سورج نہ نکلے تو تیری زمین اندھیری رہ جائے۔ یہ میں ہوں کہ جس کے پاس اللہ نے سورج جیسا چمکتا ہوا روشن سورج عطا کیا ہے، اگر یہ سورج نہ ہو تو تیری زمین اندھیری رہے۔ پھر پلٹ کے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ رات کے سناٹے میں اگر میرا چاند نہ ہو جو میرے پاس ہے تو تیری زمین پر اندھیرا ہو۔ یہ جگمگاتے ستارے میرے پاس ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ جنت میرے پاس ہے، کوثر میرے پاس ہے، صبح سے چن نہیں ہوں علی۔ یہ آسمان افتخار کر رہا ہے میرے اوپر، اس لیے غیظ سے، غضب سے، غصے سے کانپنے لگی کہ میرے پاس کیا ہے۔ تو مولا نے کہا خاموش ہے، شرمندگی حاصل نہیں ہوتی ایسے کسی کے کہنے سے، کہہ دے اگر تیرے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کو پلٹانے والا ہے، اگر تیرے پاس چاند ہے تو میرے پاس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، اگر تیرے پاس ستارہ ہے تو میرے پاس در پہ ستارہ بلانے والا ہے، اگر تیرے پاس کوثر ہے تو ساقی کوثر میرے پاس ہے، اگر تیرے پاس جنت ہے تو جوانان جنت میرے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ رتبہ اور مقام جہاں زمین افتخار کر سکتی ہے تو جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہو تو ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس 14 کی محبت ہے اور ان کی محبت ہی میں ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق کہاں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم کہیں کہ یہ اعمال ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے، سوائے یہ کہ چند آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں پہ بھروسہ کر کے جی رہا ہوں۔ یہ آنسو سمجھتے ہیں کہ یہ نکل کر بہہ کے یوں ہی ختم نہیں ہو جاتے، یہ رومال سیدہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم حسین کیسے مدینے سے نکل گئے؟ آپ جب اپنی اپنی بستیوں سے نکلے تھے تو آپ کو یہ یقین تھا جا رہا ہوں 2 سال کے بعد آؤں گا۔ آپ جب نکل رہے تھے تو آپ کو یہ یقین تھا کہ میں 3 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے مڑ مڑ کے کہتے تھے نانا کے مدینے اب حسین واپس اے نانا کے مدینے اب حسین واپس نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ، آسان نہیں تھا، حسین ابن علی کے لیے آسان نہیں تھا کہ 7 برس کی بچی کو چھوڑ دینا مدینے میں آسان نہیں تھا۔ تاریخ نے کہا جب بار بار جناب صغرا یہ جملہ کہتی تھیں بابا مجھے ساتھ میں لے کے چلیں، تو شہزادی زینب نے پوچھ لیا بھیا حسین آخر کیا وجہ ہے کہ صغرا کو ساتھ میں نہیں لیتے؟ تو تنہائی میں کہا اے بہن
ہمارے جتنے بھی بچے ہیں کسی کی شکل میرے بابا سے ملتی ہے، کسی کی شکل میری دادی سے ملتی ہے، کسی کی شکل میرے دادا سے ملتی ہے، میری صغرا کی شکل میری اماں سے ملتی ہے۔ اے بہن مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد اہل حرم کو بازاروں میں پھرایا جائے گا، درباروں میں لے جایا جائے گا۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ماں کی شبیہ کو درباروں میں لے جائے، ماں کی شبیہ کو بازاروں میں لے جایا جائے۔ ہاں مسلسل خطوط آتے رہے، کوفیوں نے 12,000 خطوط بھیجے، حسین ابن علی نے خطوط کے جواب میں اپنے ایک سفیر مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ کون ہے؟ یہ مولا کا سفیر ہے، مولا کا ایلچی ہے۔ کہاں آیا ہے؟ کوفے میں آیا ہے۔ خدا کی قسم جناب مسلم جب آئے ہیں کوفے میں، معلوم ہے آپ کو 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ یقین دلایا کہ آپ مولا حسین کو بلا لیجئے، ہم سب مولا کے ساتھ میں ہیں۔ جناب مسلم کو جب یہ یقین حاصل ہو گیا تو آپ نے خط لکھ دیا، مولا آ جائیے، یہاں پر سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن ہاں ادھر نظام ایسا بدلا کہ یزید نے والی کوفہ کو بدل کر ابن زیاد کو بھیجا۔ یہ ملعون جیسے ہی آیا اور کوفے کے حالات خراب ہوئے، ایسے حالات خراب ہوئے کہ جناب مسلم کے ساتھ جو مسجد چھلک رہی تھی، وہ غریب نماز پڑھ کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مسلم تنہا ہوتے ہیں۔ تاریخ نے کہا جیسے ہی باہر نکلے اور نکلنے کے بعد گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی آپ سے احوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تھک کر پیاس کی وجہ سے ایک گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھ گئے، اس اندھیرے میں کہ گھر کی ایک خاتون نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ باہر کوئی بیٹھا ہے۔ کہا اے مسافر، اے مسافر، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو کون ہے بندے خدا؟ اپنے گھر چلا جا۔ کون ہے جو میرے دروازے پہ بیٹھا ہے؟ پتا ہے جناب مسلم نے ایک مرتبہ سنا، جب دوسری مرتبہ کہا تو سر جھکا کے کہا گھر تو وہ چلا جائے جس کا کوئی گھر ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ تاریخ نے کہا، طوا نے بڑھ کے کہا آپ کا گھر نہیں ہے تو آپ مسافر لگتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں؟ بے ساختہ زبان سے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ طوا قدموں پہ گر گئی، مولا معاف کرنا، میں نے پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جلدی سے گھر میں دروازہ کھول کے لے گئی، مولا کو ایک حجرے میں آرام کرنے کے لیے کہا۔ تاریخ کہتی ہے یہ رات کا وقت جیسے تیسے گزرا، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، فجر کا وقت ہوا، جناب مسلم کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ مولا نے اپنی تلوار کو لیا اور کھڑے ہوئے۔ جناب مسلم تلوار لے کے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے خاتون اور طوا کہتی ہے آخر مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا دشمن آ رہا ہے، میں باہر جا کے جنگ کروں گا۔ کہا مولا گھر میں رہیے، گھر سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو پتا ہے جناب مسلم نے کیا کہا تھا؟ جناب مسلم نے یہ کہا ہے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ تیرے گھر میں نامحرم آ جائیں اور میں زندہ رہ جاؤں۔ ارے کتنی غیرت کی بات کہی ہے۔ اے مسلم، ایک مومنہ طوا کی بے عزتی برداشت نہیں کہ میری زندگی میں کوئی نامحرم تیرے گھر میں نہ آئے۔ اے جناب مسلم ذرا کربلا میں آئیے، بعد شہادت مولا ظالم خیموں میں گھس رہے تھے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ تاریخ نے کہا جناب
जनाब मुस्लिम तलवार लेके बाहर आ गए और लीजिए इधर इब्ने ज़ियाद की तरफ से मलऊन जालिम आ गए और जिहाद शुरू किया। एक तन्हा मुसाफिर कितनी देर तक लड़ता, लेकिन हाँ हालतें खराब हो गई लोगों की। जनाब मुस्लिम का अंदाज यह है कि बनी हाशिम का शेर ऐसे लड़ रहा था कि उठा उठा के जो फेंकते तलवार से दो हिस्सों में तकसीम कर देते। लेकिन जब तादाद दुश्मनों की बढ़ती गई और जालिमों ने धोखे से एक गड्ढे को खोद कर खशो खासाक डालकर जनाब मुस्लिम जब गड्ढे में गिर जाते हैं, पता है कैसा जुल्म हुआ? जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास भाला था उसने भाला मारा। जनाब मुस्लिम को कैदी बना के ले जाया जा रहा है। अजरकुम अल्लाह। हुसैन का काफिला मदीने से रुखसत होकर कूफे के नजदीक पहुंच रहा है। तारीख ने कहा जनाब मुस्लिम जब कैद होकर इब्ने ज़ियाद के पास आए तो एक सिपाही ने कहा सलाम करो, सलाम करो। किसे सलाम करें? ये मेरा सरदार है, इसे सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने उसको सलाम करने से मना कर दिया। ये तेरा अमीर है। जबान पे जुमला कहा माली अमीर सबल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। हाँ ये याद रहे, जनाब मुस्लिम को रस्सियों में जकड़ के लाया गया और लाने के बाद तारीख ने कहा आखिरी मौका है। प्यास का गलबा बढ़ गया और बढ़ने के बाद जैसे ही पानी को तलब किया, जब सामने पानी आया, जैसे ही दहन में लगाना चाहा, खून के कतरात पानी में गिर गए, पानी मुजाफ हो गया। हटा दिया, दोबारा पानी आया, आपके दहन पे एक ऐसा वार हुआ था, दांत टूट कर उस पानी में गिर गए। पानी को वापस कर दिया और जनाब मुस्लिम ने यही कहा शायद अब मेरे नसीब में पानी नहीं है। दिल चाहता है कहूँ मौला अच्छा हुआ जो आपने पानी न पिया, अगर पानी आखिर वक्त में पी लेते तो महशर में असगर आके चचा का दामन पकड़ के कहता चचा पानी पी के आए हो, मैं 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा। अजरकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा पे ले जाया गया। ले जाने के बाद जैसे ही जालिम चाहता है तलवार चलाए, इधर मौला हुसैन उस मंजिल पे पहुंच गए। जब मुस्लिम ने दारुल अमारा की बुलंदी से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने कूफे का रुक करके आवाज दी वालेकुम सलाम। ए मेरे भाई मुस्लिम, तुम पे भी मेरा सलाम हो। तारीख ने कहा जैसे ये सलाम का जवाब सुना, जनाब अब्बास कहते हैं मौला किसको सलाम का जवाब दिया है? आप समझ लें जनाब मुस्लिम जनाब अब्बास के सगे बहनोई हैं, बहन साथ में है काफिले में। इमाम हुसैन ने कहा मेरे सफीर मुस्लिम ने मुझे सलाम किया है। कहा आका मुस्लिम किस हालत में है, आप मुझे दिखाइए। जनाब अब्बास का इसरार हुआ, बोला मुझे मुस्लिम दिखा दो, मेरा मुस्लिम किस हालत में है। आका हुसैन कहते अब्बास पहले वादा करो मुझसे गैज में नहीं आओगे, गुस्सा नहीं करोगे, शेर भी फिरेगा नहीं, काका मेरा वादा है। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा आका हुसैन ने 2 उंगलियों को उठाया, ए भैया देख मेरा मुस्लिम। अब जो देखा तो क्या देखा, मुस्लिम गर्दन लटकाए खड़े हैं, जालिम तलवार मारना चाहता है। जनाब अब्बास ने जुमला कहा मौला इजाजत दे कि मैं कूफे पहुंचूं। इमाम हुसैन ने कहा
رقیہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں غصے میں نہیں آؤں گا. کہا مولا میں جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں مسلم کا سر اوپر سے گرے گا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. حسین نے چیخ مار کے کہا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے. مسلم کو اوپر دیکھا ذرا نیچے دیوار کو دیکھ. کیا دیکھا؟ دیوار کے پاس ہے کوئی بی بی چادر کو پھیلائے کھڑی ہے. کہا مسلم یہ میری ماں فاطمہ. یا اخی یہ میری ماں پہنچی ہے. ادھر جناب مسلم کا سر و تن میں جدائی کا ہونا تھا. تاریخ نے کہا حسین ابن علی نے جلدی سے جناب مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلایا. ادھر آؤ. کہتے ہیں 4 برس کی بچی ہے. حسین نے زانوں پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد رخساروں پہ بوسے دیے. پیشانی کا بوسہ لیا, رخساروں کا بوسہ لیا. ایک مرتبہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. جناب رقیہ جو چھوٹی بچی ہے 4 برس کی ہے کہتی ہے چچا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن آج کا انداز تمہیں بتاتا ہے ایسے تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا لیا. اے بچی آج سے میں تیرے باپ کی جگہ جو بھی پوچھنا ہے جو بھی چاہیے مجھ سے کہنا. آگے کہنے کے بعد کہا اے بہن زینب فلاں مقام پہ ہم نے 2 گوشوارے خریدے تھے 2 بندے منگوائے اس بچی کے کانوں میں پہنائے گوشوارے پہنا دیے. سکینہ نے منظر دیکھ لیا. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو رخساروں پہ بوسہ لیا جاتا ہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں. شان غریبہ میں حسین کی شہادت کے بعد سکینہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی. اب کوئی رخسار پہ بوسہ لے گا. پہلا تماچا لگا. القمہ کا رقیہ چچا تھوڑی دیر نہ گزری تھی کانوں سے گوشوارے چھنے. بچی زمین پہ تڑپنے لگی. آواز دے رہی تھی یا اماں ہو ادرکنی یا بتا ہو ادرکنی. اے بابا میری خبر نے, اے چچا میری خبر نے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار یہ عزادار دیر سے فرش مجلس پہ بیٹھے ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں جو بھی حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار منتقم خون حسین حجت اللہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے حقیقی جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین.